یہ جو آپ نے بڑے مزے کی بات کی ہے کہ کوئی بھی پارٹی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن میں آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. اس ملک میں ایک پارٹی ہے جو کہہ رہی ہے کہ الیکشن بالکل ٹھیک ہوا ہے. وہ کون سا؟ ناظرین، میں ہوں انم فاطمہ، اور آج میں بات کروں گی عمران خان صاحب نے جو 4 بڑے فیصلے کیے ہیں. ان میں سے پہلا تو یہ ہے کہ الیکشن کو انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور کوئی بھی پارٹی الیکشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، PMLN ہو یا پھر PTI ہو. دوسرا، CM KP انہوں نے علی امین صاحب کو بنا دیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. اور تیسرا یہ جو سپریم کورٹ والا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ جو آپ نے بڑے مزے کی بات کی ہے کہ کوئی بھی پارٹی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن میں آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. اس ملک میں ایک پارٹی ہے جو کہہ رہی ہے کہ الیکشن بالکل ٹھیک ہوا ہے. وہ کون سی پارٹی؟ وہ ہے متحدہ قومی موومنٹ. اور متحدہ قومی موومنٹ وہ پارٹی ہے کہ جس نے الیکشن کے اگلے روز فاروق ستار صاحب جیو کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں کم سے کم 14 سیٹیں تو ملیں گی. اچھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بے پناہ عنایات کی، مہربانیوں کی بارش کر دی، اور ان کی آغوش میں جب سوئے ہوئے جاگے تو 17 سیٹیں پڑی ان کی. یہ ہوتا ہے نا، خدا دے اور بندہ لے. اور وہ کہتے ہیں نا خدا جب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، اسی کو کہتے ہیں. وہ حیران کر دے رہے تھے. انہوں نے کہا خدا کا واسطہ ہے اور سیٹیں ہمیں نہ دیں بھائی، بہت ہیں ہمارے پاس. وہ پریشان ہو گئے. کراچی کا بچہ پریشان ہے، ہر جماعت پریشان ہے، اور قابل رشک نگاہوں سے MQM کی طرف دیکھتی ہے. وہ کہتی ہے خدا قسمت دے تو ایسی دے. اور بڑی قربانیاں دی MQM نے. ویسے سبق صاحب یہ پورے الیکشن ہی کوئی حیران کن اور پریشان نہیں، وہ تو ہیں حیران کن. آپ دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان صاحب دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں جو شخص الیکشن لڑ رہے تھے، اور وہ سابق گورنر بلوچستان رہے ہیں آغا صاحب، انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمارے ساتھ دھاندلی کی ہے پشین میں. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ انہوں نے دھاندلی کی وہاں پہ، اور انہوں نے باقاعدہ دھاندلی کے ثبوت بھی دے دیے. فارم 45 مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہو رہی ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ 2018 کے جب انتخابات ہوئے، ان انتخابات کے بعد پاکستان کی ان ساری سیاسی جماعتوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا. وہ جو احتجاجی مظاہرہ تھا تو اس میں مولانا فضل الرحمان بھی تھے، اس میں مسلم لیگ نون کی قیادت بھی تھی، اس میں جماعت اسلامی بھی تھی، اس میں MQM بھی تھی، اور اس میں محمود خان اچکزئی بھی تھے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں انتہائی حیران ہوا کہ محمود خان اچکزئی کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. تو میں نے دیکھا وہاں پر JUI فے کے ایک صاحب ہیں، غالباً ان کا نام صلاح الدین تھا، تو وہ وہاں پر گزر رہے تھا. تھوڑا سا مجھے نام ذرا کنفیوز میں ہو رہا ہوں. تو وہ جیتے ہوئے تھے ان سے، یہ محمود خان اچکزئی صاحب سے. تو وہ بھی دھرنے میں شریک ہیں، یہ بھی دھرنے میں شریک ہیں. تو میں نے اچکزئی سے پوچھا کہ آپ کس سے ہارے ہیں؟ تو وہ دھاندلی سے ہروایا. تو میں نے کہا کس نے؟ میں نے کہا وہ تو اس حقوق دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہا ہے. اس سے میں نے پوچھا اچھا وہ اس نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی وہاں اپنے گھر کے سامنے کر، اس نے کہا کوئی انتخابات میں دھاندلی نہیں. میں کہا جب دھاندلی نہیں تو تم مظاہرہ کس چیز کا کر رہے ہو یہاں پر؟ یہ پاکستان ہے. عجیب، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ وہاں پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ دھاندلی نہیں، ادھر کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو اور وہ اکٹھے احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں کیونکہ سارے اس معاملات میں اکٹھے ہیں. تو پاکستان میں جس طرح بچوں کو عیدی دی جاتی ہیں اس طرح سیٹیں دی جاتی ہیں. یہ لو بیٹا عیدی لے لو، سیٹ لے لو، MPA یہ لے لو، MNA یہ لے لو، تو اس طرح کیا جاتا ہے. But that's quite depressing. مطلب یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے اس طرح سے. لیکن وہ تو لوگ خوش تو ہو رہے ہیں، کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں، تو اسے ان کو خوش ہونے دیں. اس میں پریشانی کی بات نہیں، کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا تو اتنا پریشان بھی نہ ہوا کریں. پاکستان میں ایسی ہے. اور مجھے فیض صاحب کا بڑا مشہور یاد ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے، دانشور شاعر ادیب، وہ بیٹھے ہوئے پریشانی سے باتیں کر رہے تھے کہ اس ملک کا کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو فیض صاحب کشت پہ کشت لگائے جا رہے تھے، دھواں فضا میں مرغولے دھوئیں کے اڑ رہے تھے. تو کسی نے کہا فیض صاحب یہ ملک کس طرح چلے گا؟ انہوں نے کہا اس طرح ہی چلے گا، ٹینشن نہ لیں زیادہ. اور دوسرا یہ کہ PTI مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ پنجاب میں حکومت بنانے چاہیے. اچھا ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مجلس وحدت مسلمین پاکستان میں شیعہ مسلک کی ایک بڑی نمائندہ تنظیم ہے، اور وہ تحریک انصاف کے ساتھ اس نے
18 کا جو الیکشن تھا اس وقت بھی تحریک انصاف کے ساتھ تھی اور سٹل ابھی تک وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اور ان کے جو سربراہ ہیں علامہ راجہ ناصر باز صاحب، مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ ان پر بڑا پریشر تھا، بڑا دباؤ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ بڑے ڈٹ کر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اور انہوں نے الیکشن سے چند دن پہلے عمران خان صاحب سے جا کر جیل میں ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد انہوں نے یہ والی بات کہی کہ بغیر کسی شرط کے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. اور الیکشن کے بعد بھی انہوں نے جا کر کہا کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. ان کی وفا، ان کی دوستی، ان کا تعلق اپنی جگہ پر ہے. جب عمران خان صاحب کے اپنے قریبی دوست اور انتہائی پیارے دوست، عمران خان کی بیگم نے کسی کو دور کر دیا، یا عمران خان نے خود انہیں دور کر دیا، یا وہ عمران خان سے 9 مئی کے واقعے کے بعد میرا 9 مئی کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں، یہ کہہ کہ ٹاٹا بائی بائی کر کے، جو بھی وجوہات ہیں، لیکن راجہ ناصر باز صاحب ان کے ساتھ کھڑے رہے. اور راجہ ناصر باز صاحب، آپ کو علم ہے کہ 2014 کا جو دھرنا تھا اس میں بھی مجلس وحدت مسلمین ان کے ساتھ کھڑی رہی. لیکن اس وقت کھڑے ہونے میں اور آج کھڑے ہونے میں فرق ہے. اس وقت اصل میں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ سٹانس لے کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، آج اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لے کر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ اصل میں ایک فرق ہے. لیکن ایک پرابلم ہوگا چھوٹا سا، کیونکہ مجلس وحدت المسلمین بہرحال شیعہ مکتب فکر کی تنظیم ہے. پاکستان میں کچھ لوگوں کو اس اتحاد پر بڑا شدید قسم کے اعتراض پیدا ہوا ہے. ہماری جو مین سٹریم پارٹیز ہیں انہوں نے اتحاد کیے ہیں، جیسے شیعہ علماء کونسل پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر جاتی تھی، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کر جاتی تھی، تحریک جعفریہ پاکستان اس طرح اتحاد کر جاتی تھی، شیعہ پولیٹیکل پارٹی ایک تھی وہ اس طرح مختلف سیاسی اتحاد کرتی تھی. لیکن یہ تھوڑے سے اپنے مزاج میں سخت ہیں. یہ جو طلبہ تنظیم تھی شیعہ مکتب فکر کی، ISO سے کہتے ہیں، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، یہ اس کے بڑے ایکٹیوسٹ لوگ ہیں جو جنہوں نے مجلس وحدت مسلمین بنائی ہے. اور یہ اصل میں اختلافات پیدا ہوئے تحریک جعفریہ پاکستان سے، جو علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کی جماعت تھی. تو ان سے اختلافات پیدا ہوئے، ان سے اختلافات کی بنیاد پر یہ جماعت بنی. اور اس جماعت میں صدر نائب صدر نہیں ہیں، جنرل سیکرٹری سے ان کا عہدہ شروع ہوتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جب حامد علی موسوی صاحب جو سربراہ تھے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان، وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ دونوں بزرگ آئیں آ کے ہماری سرپرستی کریں، علامہ ساجد علی نقوی صاحب یہ دونوں آئیں آ کے ہماری سرپرستی کر لیں. تو وہ اصل میں اس سرپرستی کے لیے نہیں آئے، انہوں نے کہا ہماری اپنی جماعتیں ہیں. تو یہ اس طرح کر کے اپنی جماعت کو چلا رہے تھے. علامہ امین شہیدی صاحب، علامہ راجہ ناصر باز صاحب، علامہ اصغر عسکری صاحب، اس کے علاوہ اور بہت سے ان کے رہنما ہیں، مجھے ذہن سے نام تھوڑے سے بھول رہے ہیں. تو یہ اصل میں ان کے وہ نقطہ نظر رکھتے ہیں. تو ان کی اصل میں جو اہل سنت کے بہت سے مکاتب فکر ہیں، ان کے ہاں تھوڑے سے جو تعلقات ہیں نا، وہ بطور مسلک ذاتی طور پر ہوں گے آپس میں، لیکن تھوڑے سے وہاں پر پرابلم جو ہیں وہ موجود ہیں. اور جو باقی شیعہ جو علماء ہیں، خصوصاً علامہ ساجد نقوی صاحب کے جو لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے خلاف طاقتور اداروں کی شے پر کھیل رہے ہیں. وہ ان کے بارے میں یہ نقطہ نظر بھی رکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑے پرو ایران ہیں. تو ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی تحریک انصاف کے اس فیصلے کی وجہ سے بہت سے اثرات جو ہیں وہ پڑ سکتے ہیں. اور جب انہوں نے مجلس وحدت المسلمین بنائی نا، تو اس وقت علامہ ساجد نقوی صاحب نے پھر ساری تنظیمیں الگ کر لیں، کیونکہ ISO بھی ان کے ساتھ آ گئی تھی. تو ان کی جو تنظیم تھی انہوں نے جعفریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بنائی، JSO، اور جعفریہ یوتھ الائنس ایک اور الگ سے بنا. تو پھر ان کا ایک بڑا مشہور نعرہ ہوتا تھا، ہوگا جس قوم کا راہبر ساجد علی، جس قوم کا نعرہ علی علی اس قوم کا راہبر ساجد علی. وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جس قوم کا نعرہ علی علی ہے، ساجد علی نقوی جو ہے اس کا راہبر ہے، یہ جو ہے باقی یہ کچھ نہیں ہے. تو یہ اصل میں بڑی گہری باتیں ہیں کہ انہوں نے یہ الائنس بنا کر ایک طریقے سے جو باقی شیعہ قیادت ہے اس سے بھی ڈسٹنس کر لیا. اگرچہ کہ عمران خان صاحب نے مجبوری میں کیا، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. ایک آپشن تھا، وہ آپشن ہے کیونکہ جو جیتے ہوئے لوگ ہیں، تو جس طرح خیبر پختونخوا میں انہوں نے آپشن استعمال کیا جماعت اسلامی والا، تو مسلم لیگ ضیاء کا آپشن استعمال کر سکتے تھے. لیکن مسلم لیگ ضیاء کس کی ہے؟ ضیاء الحق صاحب کے نام پر بنی ہے، اور ان کے صاحبزادے ہیں اعجاز الحق صاحب. اعجاز الحق صاحب الیکشن جیتے ہیں اور وہ آپ کے علاقے سے جیتے ہیں وہاں سے. تو الیکشن تو جیت چکے ہیں، لیکن ایک ٹھپا اور ایک دھبا لگا ہوا ہے، کوئی ملٹری ڈکٹیٹر تھے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور بیٹھ کے آنٹی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں. تو یہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا تھا وہاں پہ. تو
تو اس لیے وہ شاید ادھر جانے سے انہوں نے گریز اختیار کیا, اور شاید اعجاز الحق صاحب بھی اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے کہ ان کو اپنی گود میں اس وقت بٹھائیں جب حالات خراب ہیں, لیکن بہرحال انہوں نے یہ کام کر لیا ہے. لیکن جو اگلی بات جس کا آپ نے جماعت اسلامی کے حوالے سے بات کی ہے, جماعت اسلامی کا فیکٹر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے پاس 3 سیٹیں تھیں, ٹھیک ہے, لیکن تحریک انصاف کے لوگوں نے دوبارہ گنتی کروائی اور جماعت اسلامی سے 2 سیٹیں مزید نکل گئیں, اور اب جماعت اسلامی کے پاس صرف 1 سیٹ ہے خیبر پختونخوا میں. اور وہ جو 1 سیٹ ہے وہ ہے سیٹ اصل میں جو عنایت اللہ صاحب ہیں, تحریک جو سابقہ بلدیاتی منسٹر بھی رہے اور جماعت اسلامی کے بہت ہی متحرک آدمی اور بڑے وینری آدمی ہیں عنایت اللہ صاحب, تو ان کے پاس ہے وہ سیٹ. لیکن ایشو اصل میں جو بنا ہوا ہے وہ یہ بنا ہوا ہے کہ 1 سیٹ تو ہے, لیکن انہوں نے آج جو بات میں انہوں نے کہا کہ ہم سے بس ٹیلی فونک رابطے تو کر رہے ہیں, لیکن کوئی جماعت اسلامی میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے کچھ ہم سے باضابطہ طور پر ہوتا ہے نا مل بیٹھنا, بیٹھ کے بات چیت کرنا, تو یہ جو چیزیں یہ بالکل انہوں نے نہیں کی. انہوں نے کہا صرف عنایت اللہ صاحب نے کہا صرف انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے, لیکن انہوں نے اگلی بات یہ کی ہے کہ اخلاقی طور پر اگر وہ آتے ہیں ہمارے ساتھ, مطلب کہ ہماری جماعت کو استعمال کرتے ہیں, تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ دیں گے. مطلب یہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے مطلب جماعت اسلامی کہتے ہیں کہ ساکھ برقرار رکھتے ہوئے پی ٹی آئی سے غیر مشروط بات کرے گی, یعنی وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن ایشو کیا ہے, کس وجہ سے جماعت اسلامی تحریک انصاف کر رہی ہے؟ تحریک انصاف ایک تو یہ کام کر سکتی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن جائے, سپریم کورٹ جائے, ان سے کہے گا ہمیں ہمارا بلے کا نشان واپس کرو, ٹھیک ہے, لیکن اس میں ٹائم لگ جائے گا. فوراً وہ دور تو گیا ہے جب راتوں رات عدالت لگ جاتی تھی, تو اب تو ایشو ہوگا, تو اب اس میں لمبا ٹائم لگ جائے گا. اگر تحریک انصاف یہ کام کرتی ہے اور اس کو بلے کا نشان مل جاتا ہے تو تحریک انصاف آزاد, اب اس کو یہ کہا جاتا ہے نا, تو پھر کیا ہوگا کہ ان کی جو ریزرو سیٹس ہیں وہ بھی ان کو مل جائیں گی. ٹھیک ہے, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ مجلس وحدت مسلمین نے اپنے ریزرو سیٹس پر خواتین کے اور باقی جو اقلیت وہ نام ہی نہیں دیے ہوئے, تو اب وہ یہ حق استعمال نہیں کر سکتے. تو تحریک انصاف مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ ملنے کے باوجود ریزرو سیٹس نہیں لے سکے گی, ایک بات. اور دوسرا یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ جو اب وہ کرنے جا رہی ہے تو وہاں پر تو ان کو مل سکتے ہیں, کیونکہ جماعت اسلامی نے اپنے ریزرو سیٹس پہ نام دیے ہوئے ہیں. لیکن اب ایشو ہوگا کہ وہ جو لوگ ہوں گے وہ جماعت اسلامی کے آئیں گے خیبر پختونخوا میں, کیونکہ وہ نام تو جماعت اسلامی نے دیے ہوئے ہیں, تو جماعت اسلامی کے لوگ وہاں پر آ جائیں گے, ان کی خواتین آ جائیں گی اس الائنس کی وجہ سے. لیکن ایک اور بھی حل ہے, وہ جو قمر دلشاد صاحب ہیں, سابق جو سیکٹری ہیں الیکشن کمیشن کے, ترجمان بھی رہے ہیں, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی پارٹی سیاسی جماعت ہے, الیکشن لڑی ہے, اس کے پاس انتخابی نشان موجود ہے, لیکن وہ جیتی نہیں ہے, تو اس پارٹی میں جو آزاد جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں, تو پارلیمنٹ میں اس پارٹی کی نمائندگی جو ہے وہ آ سکتی ہے. تو اب جماعت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیں, کسی اور پارٹی کے ساتھ شامل ہو کر وہ یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن وہ اپنا کلوز سمجھتی ہیں جماعت اسلامی کو اور مجلس وحدت مسلمین کو مجبوری کی وجہ سے. تو جماعت اسلامی کے ساتھ کلوز ہو کر وہ مولانا فضل الرحمان کا وہ پروپیگنڈا جو ان کے خلاف اینٹی اسلام اور اینٹی وہ سارا کرتے ہیں نا, اور قادیانیوں کا ایجنٹ اور یہودیوں کا ایجنٹ, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب کریں گے تو جواب کون دے گا آگے؟ جماعت اسلامی. تو یہ منہ ٹھپ جائے گا. اور دوسرا انہوں نے جو بڑی شاطرانہ قسم کی چال چلی ہے, ڈی آئی خان سے وہ بندہ جس نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو شکست دی ہے, علی امین گنڈا پور, اس کو اٹھا کے وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے خیبر پختونخوا کا کہ یہ ہمارا وزیر اعلیٰ ہے. اور تیسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے, وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپ کو پتا ہے کہ بارڈر ایریا میں اس وقت کون ہے افغانستان میں؟ طالبان ہے. اور پاکستان میں جو گڑبڑ کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ طالبان ہیں, داعش ہے, سارے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ ایک سافٹ کارنر پایا جاتا ہے افغان طالبان کے دلوں میں بھی اور پاکستانی طالبان کے دلوں میں بھی عمران خان صاحب کے لیے. افغان طالبان کو تو بڑا یک جان دو قالب مولانا فضل الرحمان صاحب, میں نے آپ سے کہا نا کانسٹیٹوئنسی سیم ہے, لیکن یہ نا کہ وہ زیادہ عمران خان کو وہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کا عمل شروع ہو گیا تھا اور 100 سے زیادہ طالبان لیڈر رہا کر دیے گئے تھے. تو طالبان یہ سوچتے ہیں کہ یہ جب آئیں گے تو ہمارے لیے ماحول, اگرچہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جی جاتے تب بھی معاملات کچھ نہ کچھ ان کے حق میں جاتے, لیکن عمران خان صاحب میں نے سیم کانسٹیٹوئنسی ہے نا, تو وہ یہ سوچ رہے ہیں, تو ان کے لیے کوئی پریشان نہیں ہے. تو خیبر پختونخوا میں جو سیکورٹی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں نا, وہ اگر یہ آتے ہیں تو بہت حد تک
سارٹ ہو جائے گا. امید ہے, کنفرم نہیں ہے, امید ہے کہ وہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے. تو جب سیکورٹی کے ایشو حل ہو جائیں گے تو مجھے بتائیں لوگ اسے ویلکم کریں گے, انہیں کو جو سیکورٹی کی پرابلم حل کر رہا ہے. تو یہ جو ہے کہانی, یہ اصل میں بڑی ڈیپ قسم کی چیزیں ہیں, تو یہ ان کے ساتھ رہ کے حل ہو جائیں گی. تو وہ آپ ایک ہی ٹائم پر دیکھیں, جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تیر سے دو شکار کرنا, یہ کیے ہیں پیپلز پارٹی نے, لیکن ایک تیر سے 100 شکار کرنا یہ کیا ہے عمران خان نے.